بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز برادران ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، منبر رسول پر جلوہ فرما باوقار طلباء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ ناظم اجلاس، ناظم جلسہ حضرت حافظ و قاری مقیم صاحب قبلہ منتظلہ العالی، وشعراء کرام، خطباء کرام، حاضرین مجلس اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بزم مبارک جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر رچائی اور منائی گئی ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں ہر کوئی اپنے الگ الگ طریقوں پر عمل کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ خوشیوں کے موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقع پر، عقیقہ و ختنہ کے موقع پر بڑی غلط رسوم و رواجات ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں صاحب خانہ نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر منا کر اپنے صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور یہ ظاہر خان صاحب، ان کے صاحبزادے ببلو بھائی کہ یہاں جو شادی کی محفل کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں کے موقع پر زیادہ تر بڑے خرافات، بڑی بے حیائی، بڑی ننگ ناچ ہوتا ہے، ڈی جے گاجے باجے، بڑے بے حیائی والے گانے، بلکہ کفریہ گانے بجا کر اس پر گھر کا نوجوان لڑکا ہو چاہے لڑکی تھرکتے دنکتے ہیں، خوب ٹھمک ٹمک کے لگاتے ہیں۔ ایسے دور میں محفل میلاد النبی منعقد کرنا یہ دیندار ہونے کی نشانی ہے، دیندار ہونے کی نشانی ہے کہ دنیا داروں کے یہ کام نہیں ہوتے بلکہ دینداروں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات میں عرض کروں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم دین پڑھاؤ، علم دین حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرو۔ اور یہ سب، یہ محفل، یہ رونقیں، یہ برکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ ببلو بھائی کے بھانجے کی نسبت سے ہے۔ ایک بھانجے نے دین سے وابستگی اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ بابرکت محفل سامنے موجود ہے۔ سوچو اگر ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، ہمارا بھائی، گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو، یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے نا، بہن کا بیٹا ہے، خود کا بیٹا اگر عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، اور جس گھر میں وہ ہو تو اس گھر میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ سہیل صاحب کو بھی، ان کے ننیحال والوں اور ماموں وغیرہ کو بھی، کہ انہوں نے بطور حافظ اپنے بھانجے کی بات کو رکھتے ہوئے اس محفل کو منعقد کیا، ورنہ آج کل لوگ کہاں اپنے حافظوں کی اور عالموں کی بات مانتے ہیں۔ حافظوں کی بات ماننا، علماء کی بات ماننا، یہ بھی دیندار ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک و قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ مال والے بھی رہو، اولاد والے بھی رہو، اور اللہ والے بھی رہو۔ یہ ہے دینداری، کہ بندہ مال والا بھی ہو اور اولاد والا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ والا بھی ہو۔ کہ مال اور اولاد کی کثرت سے، مال کی کثرت سے، جائیداد کی کثرت سے، زمینداری آ جانے سے، بڑے بڑے باغات بنا لینے سے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لینے سے، بڑے بڑے محل تیار کر لینے سے، دنیا کی نمود و نمائش قرار کر لینے سے، دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کر لینے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ والا نہ بن جائے۔ جب تک کہ وہ اللہ والا نہ بن جائے۔ اور اللہ والا بنے گا کب؟ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ والوں کی باتوں کی اطاعت کرے گا، اللہ والوں کی باتوں کو سنے گا، اللہ والوں کی باتوں کو سمجھے گا، اللہ والوں کی باتوں کو یقین کرے گا۔ اور یہی قرآن مجید میں کہا کہ اے لوگوں، لا یستوی الاعمی بالبصیر، کہ آنکھیں اکھیارے اور نہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہیں۔ یہ اللہ والے آنکھ والے ہیں، اور جو دنیا دار ہیں وہ اندھے ہیں۔ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والے اور اندھے برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ والے ہیں یہی تو آنکھ والے ہیں، انہی کو تو سوچتا ہے۔ یہی دیکھنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں اور دکھانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دیکھنے والے بھی ہیں اور دکھانے والے بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، چلانے والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، ہدایت پہ لے کے چلنے والے بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انعام والے بھی ہیں، انعام دلانے والے بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کرامت والے ہیں اور بزرگی عطا کرنے والے بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کو پالنے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عزم عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، حضرت علامہ حسن رضا صاحب قادری۔ سبحان اللہ۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انعام فرمایا ہے، کن پر اپنا انعام فرمایا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہاں، یہی ہے وہ لوگ جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ان کے دامن کو تھامو، ان کے دامن کو پکڑو، جہاں یہ چلیں گے وہاں تمہیں لے کے چلتے چلے جائیں۔ وہ تمہیں
تمہیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، انعام کے راستے پر، اکرام کے راستے پر، تحمید کے راستے پر، تسنیم کے راستے پر، تعظیم کے راستے پر، بلکہ عشق رسالت کے راستے پر لے کے چلے گئے۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں امر والے ہیں، جو تم میں امر والے ہیں۔ یہ امر والے کون ہیں؟ یہ امر والے کوئی اور نہیں ہے، یہ امر والے غوث اعظم ہیں، یہ امر والے خواجہ معین الدین چشتی ہیں، یہ امر والے کوئی اور نہیں ہے، یہ پوری امت کے علماء ہیں، اس امت کے اولیاء ہیں، اس امت کے محدثین ہیں، اس امت کے مفسرین ہیں، اس امت کے حفاظ ہیں، اس امت کے علماء ہیں جو انبیاء کے وارثین بھی ہیں، اور اس امت کے علماء ہیں جو صحیح معنوں میں دین کی تحقیق اور دین کے راستے پر چلنے والے اور چلانے والے۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب دین اسلام۔ یہ اولو الامر کوئی اور نہیں ہے، یہ اولو الامر ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اولو الامر حضور تاج الشریعہ ہیں، اولو الامر حضور ریحان ملت ہیں، اولو الامر حضور مفتی اعظم ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں آؤ دین پر چلا کیسے جاتا ہے، تو کہیں اور نہ دیکھو، بریلی کی طرف دیکھو، وہ بتائیں گے کہ دین پر چلا کیسے جاتا ہے، ہدایت کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر حال میں یہی کہو کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دین پر چلنا۔ دین پر چلنا کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہے منہ میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، اور آخر یہ ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہدایت ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے جو ہمیں امام احمد رضا نے چلایا ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے شہزادوں نے ہمیں چلایا ہے، اور آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہار جافزہ تم ہو، بہار جافزہ تم ہو، خدا کی سلطنت کا تو عالم میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی۔ ہدایت پہ چلنا کیسے ہے؟ ہدایت کو پکڑنا کیسے ہے؟ راستہ ہدایت کو لینا کیسے ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی شان کیا ہے؟ ایمان کی بلندی کیا ہے؟ ایمان اور مومن کا مقام کیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ آپ کے حفاظ بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے، یہ حفاظ بتائیں گے، یہ مدرسوں کے طالب علم، یہ باجے والے نہیں بتائیں گے، یہ ڈی جے باجے والے نہیں بتائیں گے ایمان کی شان کیا ہے۔ سنو، باجے والے تو آپ کو جہنم تک لے جائیں گے، ڈی جے والے، گانوں والے، گانا سننے والے، گانا سنانے والے، گانا گانے والے، یہ سب کے سب جہنمی کام ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کون ہے؟ ایمان ہے، ایمان۔ مومن ہی جنت میں جائے، جنت میں صرف مومن جائے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے جنت میں صرف مومن جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے، مومن ہی جنت میں جائے گا۔ اور آپ کو یہی نہیں پتا مومن ہوتا کون؟ زندگی ہم نے گزاری ہے بے حیائیوں میں، زندگی ہم نے گزار دی لفاظیوں میں، زندگی گزار دی جائیداد کو بنانے میں۔ اگر زندگی گزاری ہوتی ایمان کو بنانے میں، اگر زندگی گزاری ہوتی جنت میں مکان بنانے میں، اگر زندگی گزاری ہوتی اللہ و رسول کو راضی کرنے میں، تو پھر یہ جنت کے محلات ہمارے لیے ہے، یہ جنت کے باغات ہمارے لیے ہے، یہ جنت کے حور و غلمان ہمارے لیے ہے، یہ جنت
کامیاب ہے، مومن ہی کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان پیدا کرو، قوت ایمان پیدا کرو۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دین حقا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ یہ ایمان ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کے رب پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے حق ہونے پر راضی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ سرکار فرماتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ تم پوچھتے ہو ایمان کیا ہے، تم کہو، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اس کے رسولوں پر، میں ایمان لایا اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، میں ایمان لایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور میں ایمان لایا قیامت کے دن۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جو میں بات لے کے جہاں لے جانا چاہتا ہوں، خاص کر علماء کرام کی توجہ۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اقرار کرے، حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کے نبی ہونے کا اقرار کرے، تصدیق کرے۔ قیامت کو دیکھا نہیں، موت کو دیکھا چکھا نہیں، لیکن حقیقت میں جانے، ہر چیز کو برحق مانے۔ یہ سب عالم الغیب کی چیزیں ہیں، یہ اشیاء غیوبہ میں سے ہیں، یہ سب عالم الغیوب میں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اور سنو، قرآن تو یہی کہتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہی ہے جو غیب پر ایمان، مومن وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے لیکن اقرار کرے، دیکھنے کی کوئی حقیقت نہیں لیکن اقرار کرے، تصدیق کرے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ دیکھا نہیں تو کیوں مانے؟ کہا بات دیکھنے کی نہیں ہے، بات حضور کے کہنے کی ہے، بات دیکھنے کی نہیں ہے، بات فرمانے مصطفیٰ کی ہے، بات دیکھنے کی نہیں ہے۔ جنت کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جہنم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کسی شے کو، جو بھی غیب کی باتیں ہیں ان کو دیکھنے کی شے حقیقت میں نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے، ہم نے مانا ہے، یہی ایمان، یہی ایمان۔ جو حضور کہے اس کی تصدیق کر لینے کا نام ایمان، جو سرکار فرما وہ ایمان۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ مال کی کثرت اچھی بات، اولاد ہونا بہت اچھی بات، لیکن مال و اولاد میں اتنے محو نہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی زمانے دراز کے بعد، مدت دراز کے بعد، بڑی دعاؤں کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی بیٹا عطا فرمایا۔
حضرت اسماعیل جب ان کو پروان چلایا تو پھر کہا ان کو ذبح کرو، قربانی کرو۔ یہ آزمائش تھی کہ یا باری تعالی ایک بچہ بڑی مدت کے بعد تو نے عطا فرمایا، اور جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا تو تو نے اس کی قربانی کا حکم فرما دیا۔ کیوں؟ کہا یہ آنے والی امت کے لیے سبق کہ وہ میرے اولو العزم رسول میرے خلیل سے یہ عبرت اور درس حاصل کریں کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا کام ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ اولاد میں اتنا نہ لگ جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے۔ حضرت ابراہیم اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے بچے کو لٹا بھی دیا، چھری بھی چلائی، گردن نہ کٹی، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے حضرت ابراہیم گردن پر چھری رکھی لیکن گردن کٹی نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری قربانی قیامت تک ذبح عظیم کہلائے گی، اور اس کا فدیہ یہی ہے کہ قیامت تک تمہاری یاد میں قربانی میں بکرے کو ذبح کیا جاتا رہے گا، اس کی قربانی کی جاتی رہے گی، اور دنیا کو بتایا جاتا رہے گا کہ حضرت ابراہیم وہ نبی رسول ہے جس نے بیٹوں کی اولاد کی بنیاد پر اپنے رب کو بھولا نہیں ہے، ہر وقت میں ہر لحاظ میں اپنے رب کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ انبیاء کا درس حیات ہے، ان کی زندگی کے نمونے ہیں، اور یہ نمونہ عمل ہے۔ کئی آزمائشیں حضرت ابراہیم سے لی گئیں، اور بھی انبیاء علیہ السلام سے آزمائشیں ہوئیں، ہر نبی اپنی اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا، اپنی اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا، ان کو مقام ملے، مرتبے ملے۔ امت کے اولیاء سے بھی آزمائشیں ہوئی، بڑے بڑے علماء کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہیں جن کا حدیث دانی میں کوئی جواب نہیں، محدث اعظم امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان سے آزمائشیں نہیں، کبھی کبھی بدن پر کپڑے نہیں ہوتے، اپنے استاذوں کی درس حدیث میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب لوگ خیریت پوچھنے جاتے کہ حضور آج آپ کلاس میں نہیں آئے، درس میں نہیں بیٹھے، تو لوگ ان کو دیکھتے کہ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے کہ اس کو ڈال کر کے باہر نکل کے حدیث کے درس میں بیٹھ۔ آزمائش ہے۔ آج ہمارے پاس فراوانیاں، آج ہمارے پاس بڑی دولت کے ذخائر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پڑھ کے نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی ہم علم دین سے دور۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے محدثین علماء نے اپنے پسینے کو سینچ کر، خون پسینے کو سینچ کر ہم تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا، اور ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے یہاں جاہلوں کی کثرت، ہمارے یہاں نادانوں کی کثرت، ہمارے یہاں نالائقوں کی کثرت، ہمارے یہاں ناقابلوں کی کثرت، ہمارے یہاں بے پردگی کی کثرت، ہمارے یہاں لڑائیوں کی کثرت، ہمارے یہاں فتن و فساد کی کثرت۔ یہ کیوں؟ کہ صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر اگر عالم گھر میں ہوتا، حافظ گھر میں ہوتا، تو اس گھر سے فتنے دور ہو جاتے، اس گھر سے فساد ختم ہو جاتے، اس گھر میں میاں بیوی کی محبت قائم ہو جاتی، اس گھر میں امن اور سکون پیدا ہو جاتا۔ جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں بے علمی ہوتی ہے، وہاں کبھی سکون پیدا نہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، کبھی سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سب محفلیں، یہ رونقیں،
یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ علم کی برکت سے ہے، جو حافظ سہیل صاحب نے اپنی حفظ سے اپنی بات کو منوائی، اپنے عہدے سے. اور بات ظاہر ہے جس کا عہدہ جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کے مطابق بات منواتا ہے. پولیس والا اپنے عہدے سے بات منوائے گا، بیرسٹر اپنے عہدے سے بات منوائے گا، حافظ اپنے عہدے سے بات منوائے گا، عالم پھر اپنے عہدے سے بات منوائے گا. اور عالم اور حفاظ اگرچہ خود غلط کرتے ہو، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کی دھلے ہیں، ہماری جماعت میں بڑے بڑے لوگ ایسے ناکارہ ہیں عالم ہونے کے باوجود، آئے دن خبریں آپ جانتے ہیں، آئے دن خبریں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ سب تو ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کچھ لوگوں کو محفوظ کر رکھا ہے اور کچھ علماء کو اللہ نے چن لیا ہے کہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. سب ایسے نہیں ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے کہ ان سے دین کا کام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر حق جاری فرما دیتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی قدر کریں اور اپنی اسی طرح محفلوں کو سجائیں اور دین سے رغبت پیدا کریں، دین سے محبت، اسلام سے محبت، ایمان سے محبت، مومنین سے محبت، آپس میں محبت، بھائی چارگی اور آپس میں گھروں میں اتحاد، تمام چیزوں کو بند کر کے ایک صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ قائم کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے سے زیادہ محبوب ترین سمجھیں. یہی اسلام کا پہلو ہے، یہی اسلام کی بنیاد. یہ رشتہ قائم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب محبت عطا فرمائے اور دونوں میاں بیوی کو رشتہ داروں کے درمیان محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.